مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علاقے کے بڑی شخصیت حضرت مولانا خالد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں، یوں کہتے ہوئے کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر بہتر جو تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے۔ حضرت مولانا خالد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا، کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے، اے خالد کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں ہم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبدالباطن صاحب دام فیوزہم کے اس ادارے کے اندر موجود ہیں، جس میں آج تقریباً 4 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے، دیگر اور بھی ہونہار طالب علم جو اسٹیج پر آئے اور اپنی سند فراغت حاصل کر کے رخصت ہوئے۔ اس وقت میں بڑے علماء کی نصیحتیں مدلل مفصل آپ حضرات کے گوشے گزار ہو چکی ہیں۔ مختصر وقت کے لیے میں بھی آپ حضرات کے روبرو آیا ہوں، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہ اپنے دلوں کے اندر بات باور کر لیں کہ جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس دین کو محمد عربی لے کر کے اس زمین پر آئے ہیں، اس نے کسی بھی وقت کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر اعتبار سے دین اور شریعت نے، میرے اور آپ کے اللہ اور اس کے محبوب نے ہر وقت کے اعتبار سے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہ کمزوری میری اور آپ کی ہے کہ ہم وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو نہ سنبھالیں، پریشانیوں سے پہلے ہم اپنے آپ کو اجاگر نہ کریں اور اسی طرح دنیا کی رو میں بہتے چلے جائیں، پھر ہمارے سروں پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں اسلام کی وجہ سے ہیں، یہ مصیبتیں دین کی وجہ سے ہیں، یہ مصیبتیں اللہ اور اس کے محبوب کے غلام بننے کی وجہ سے ہیں۔ نہ اللہ کے نیک بندو، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا وقت نہیں، کوئی بھی ایسے وقتی حالات نہیں کہ جس میں میرے
آقا نے، جس میں میرے اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے ذریعے، اپنی نبی کی احادیث مبارکہ کے ذریعے میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، یہ تو یہ ہے کہ ہم وقت کی رو میں اتنے بہہ جاتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے اسباب یاد نہیں رہتے، ہمیں کس وقت میں کیا کرنا ہے وہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ہم زیادہ پریشانیوں کی طرف نکلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مصیبتوں کی طرف نکلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں، اے اللہ کے نیک بندو، یہ ایمان والوں پر پریشانیوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے، اور اس دنیا میں جس انسان نے بھی آ کر کے یہ کہا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اللہ میں تیرے وقت کے نبی کو مانتا ہوں، یاد رکھو اسے پریشان کیا گیا ہے، اس پر مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا وقت نہیں، کوئی بھی کسی انبیاء کا ایسا زمانہ نہیں کہ جس میں پریشانیاں سر چڑھ کر کے نہ بولی ہوں، اور میری اور آپ کی تو کوئی بھی پریشانی نہیں۔ ذرا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے چلیے اور ذرا دیکھیے کہ حضرت نوح کو پریشان نہیں کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ اپنے رب سے کہہ اٹھتے تھے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ اس زمین پر جتنے بھی کفار ہیں ہلاک کر دیجئے، عذاب کے اندر مبتلا کر دیجئے۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیا ان کو گھر سے نہیں نکالا؟ کیا ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر نہیں ڈالا؟ وہ اللہ کے نیک بندو، کیا پورا ملک ان کا دشمن نہیں ہو گیا؟ آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیا آپ کو ملک بدر نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے ماننے والے اگر فرعون کی باندی ہے کیا جلتے ہوئے تیل کے اندر نہیں ڈالا گیا؟ کیا حضرت آسیہ کی بدن سے کھال کو اتار کر کے نمک اور مرچ نہیں چھڑکا گیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ 50 جادوگر جو ایمان لے کر کے آئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیا ان کے ہاتھ کو نہیں اڑایا گیا؟ کیا ان کے پیر کو الگ نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو تختے دار پر نہیں چڑھایا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کو پریشان نہیں کیا گیا؟ اور سب کو چھوڑ دیجئے، آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا میرے آقا کو پریشان نہیں کیا گیا؟ اے اللہ کے نیک بندو، کس قدر پریشان کیا گیا؟ سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہاں تک کہ قلمکار کے قلم ٹوٹ گئے ہیں، لیکن میرے آقا کی پریشانیوں کو بیان نہیں کر سکا۔ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے میری حمیرہ جانتی ہو مجھے اس قوم نے کتنا ستایا ہے، مجھے میری قوم نے کتنا رلایا ہے۔ صرف اتنی مثال دیا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اور مجھ سے پہلے کسی بھی انبیاء کو فرمایا کرتے تھے اتنا نہیں ستایا گیا کہ جتنا تیرے محبوب کو اس زمین والوں نے ستایا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اے صدیقہ، جب تک میں نے نبوت کا اعلان نہ کیا تھا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان نہ کیا تھا، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ کیا تھا، پورا عرب آپ کی عزت کرتا ہے، پورا مکہ آپ کی عزت کرتا ہے، کوئی امین کہتا ہے، کوئی صادق کہتا ہے، کوئی آپ کو مشیر سمجھتا ہے، کوئی آپ کو معین سمجھتا ہے، لیکن جیسے میرے آقا نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ لوگوں ایمان قبول کر لو، وہ لوگوں اللہ کو قبول کر لو، وہ لوگوں ایمان لے کر کے آ جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی میرے آقا نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالے، کیا ہوا؟ اپنے دشمن ہو گئے، کیا ہوا؟ یار اغیار میں بدل گئے، کیا ہوا؟ ہاں دوست پرائے ہو گئے، کیا ہوا؟ خاندان والوں نے ناطے توڑ لیے، کیا ہوا؟ خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں راستوں میں کوڑا ڈالا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا، سجدے میں آج ڈالا گیا، یہاں تک کہ اتنا پریشان کیے
دیا گیا کہ میں مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. اس قدر پریشان کیا گیا کہ میرے دل کے اندر آیا کیوں نہ میں مکہ المکرمہ چھوڑ جاؤں, کیوں میں طائف کی گلیوں میں چلوں, کیوں نہ میں اپنی ننیال چلوں. یہ مکہ میرا ددیال ہے, طائف میرا ننیال ہے, وہاں میرے نانا مامی ہیں, وہاں میرے رشتہ دار ہیں, وہ مجھ سے محبت کی الفت کی ہاں ظاہری بات پیش کریں گے, چلوں میں اپنی دعوت لے کر کے وہاں چلوں. آپ طائف کی گلیوں میں ہیں, آپ طائف کے گھروں میں ہیں, لیکن سب نے دروازے بند کر لیے ہیں, کوئی آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ اوباش لوگوں کو لگایا گیا, آپ کو لہو لہان کیا گیا, آپ کے بدن کو زخمی کیا گیا, آپ کو ذاتی تکلیف پہنچائی گئی, آپ کو زبانی تکلیف پہنچائی گئی. کوئی زبان سے آپ کو مجنون کہتا, کوئی آپ کو دیوانہ کہتا, کوئی آپ کو پاگل اور ساحر کہتا, یہاں تک کہ پتھروں کی بوچھار کی گئی. آپ اتنے زخمی کر دیے گئے کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے. اے اللہ کے نیک بندو, جیسے ہی میرے آقا ہوش میں آئے تھے, ایک لفظ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے اللہ, کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں جو مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا, مجھے ان نوجوانوں کے حوالے کر دیا؟ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آج میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, تبصروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, چائے کی دکانوں کو آباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میٹنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, الیکشن کے معاملے میں فلاں کو جتانا فلاں کو ہرانا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں, ایک بھی وقت میرے اور آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان تمام پریشانیوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے اللہ کے حضور پہنچے, ہم اپنے اللہ کے دربار پہنچے, ہم اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکائیں, ہم اپنے اللہ کو منائیں اور پھر اپنے اللہ سے معلوم کریں, اے میرے اللہ, آپ ہم سے ناراض ہیں, پہلے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے, ورنہ جب میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے میں کسی بھی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر مشن میں اپنے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے. مجھ سے اور آپ سے کون اس زمین پر بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے؟ خالی جذبات سے کچھ ہونے والا نہیں. او اللہ کے نیک بندو, خالی غصے میں آ کر کے اپنے آپ کو سڑکوں پر لانے سے کچھ ہونے والا نہیں. جب تک میں اور آپ اپنے اللہ کو نہیں منا لیتے, جب تک میں اور آپ اپنے اللہ کو اپنی طرف نہیں کر لیتے, ہمارا اللہ ابھی ہماری طرف نہیں ہے, ابھی ہمارے سے راضی نہیں ہے. ہم اپنے اللہ کو اپنے رات کے اندھیروں سے ناراض کر بیٹھیں گے, دنوں کی تنہائیوں سے ناراض کر بیٹھیں گے, جوئے اور سٹوں کے میدانوں سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے, شراب کے میخانوں سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے, زنا کے میدانوں سے, سواد سود اور بیاس کے کاروبار سے, جھوٹ بولنے سے, کم ناپنے اور کم تولنے سے, لوگوں کو دھوکہ دینے سے, پڑوسیوں کو ستانے سے, رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے سے, اے اللہ کے نیک بندو, باپ کی ناقدری کرنے سے, ہم اپنے علماء کی ناقدری کرنے سے, اپنے بڑوں کی ناقدری کرنے سے, اپنے چھوٹوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے, اپنی بہنوں کے حق مارنے کی وجہ سے, اپنے بھائیوں کے حق مارنے کی وجہ سے, اے اللہ کے نیک بندو, میں اور آپ ان حرکتوں سے اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. یاد رکھنا, کسی بھی قدم میں اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرط اول یہ ہوگی کہ پہلے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے, پہلے اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے.
ورنہ یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو وہی ہوتا رہے گا جو ہوتا آیا ہے. کچھ نہیں کر پائیں گے میں اور آپ بغیر اپنے اللہ کو راضی کیے ہوئے. یہ پریشانیاں میں گفتگو لے کر کے چلا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کے ماننے والوں پر آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی اور آتی رہیں گی. او اللہ کے نیک بندو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی کا حواری ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی کا صحابی ایسا نہیں گزرا کہ ان پر پریشانیاں نہ آئی ہوں، ان پر مصیبتیں نہ آئی ہوں. آخر میں میرے اور آپ کے آقا آئے ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، کیا میرے آقا پر پریشانی نہیں آئی؟ جو میرے آقا سے جڑتے چلے گئے کیا ان پر پریشانی نہیں آئی؟ کیا حضرت ابو بکر کو مارتے مارتے بے ہوش نہیں کر دیا گیا؟ کیا حضرت عمر سے لوگوں نے اپنا تعلق ختم نہیں کر لیا؟ کیا حضرت عثمان سے اپنی تجارت کو ختم نہیں کر لیا تھا؟ کیا حضرت علی سے اپنے تعلق کو الگ نہیں کر لیا تھا؟ یہ تو قبائل صحابہ ہیں، یہ تو مضبوط صحابی ہیں. آؤ ذرا کچھ کمزور صحابہ کا حال سنو. کہ حضرت بلال کو مارتے مارتے ان کی حلق سے زبان باہر نہیں آ گئی تھی، کہ ان کی آنکھیں باہر نہیں آ گئی تھی، کہ کفار مکہ ان کو مردہ سمجھ کر کے چھوڑ کر کے نہیں چلے گئے تھے، کہ حضرت سمیہ کے نازک حصے پر برچھی مار کر کے ان کو شہید نہیں کیا گیا، کہ حضرت یاسر کو شہید نہیں کیا گیا، کہ حضرت خباب کو شہید نہیں کیا گیا، کہ حضرت انس بن دسنا کو اے اللہ کے نیک بندو شہید نہیں کیا گیا. یہ کمزور صحابہ ہیں. ہاں اللہ کے نیک بندے، کیا غلطی تھی ان تمام کی؟ کیا قصور تھا ان تمام کا؟ کیا صرف اتنا کہ وہ اللہ کو ماننے لگے تھے، وہ اپنے نبی پر ایمان اور جان چھڑکنے لگے تھے، اسی لیے ان پر پریشانی آئی ہے. میں اور آپ بھی تو انہی کے روحانی بیٹے ہیں، میں اور آپ بھی تو انہی کی نسلوں سے ہیں، میں اور آپ بھی تو انہی کے نسبتی بھائی ہیں. اے اللہ کے نیک بندے، پھر میں اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اعلان کریں اللہ تو ایک ہے، تیرا نبی ہمارا ہے؟ کیا یہ دنیا مجھے اور آپ کو پریشان نہیں کرے گی؟ کیا دنیا مجھے اور آپ کو مصیبتوں کے اندر نہیں ڈالے گی؟ یاد رکھنا اللہ کے نیک بندے، یہ پریشانی میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، امتحان بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً میرے اللہ نے امتحان کا وعدہ کیا ہے. کیا کہتا ہے میرا اللہ قرآن مقدس میں؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا نہیں فرمایا میرے اللہ نے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے، اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. کیا فرما رہا ہے میرا اللہ کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم اپنے قول میں کتنے سچے ہو، اپنے قول میں کتنے مضبوط ہو. ایمان قبول کر لیا، اس ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں. امتحان لیے جائیں گے، آزمائشیں ہوں گی. جب ایک دنیا کا انسان 10th کلاس کی مجھے اور آپ کو سرٹیفکیٹ بغیر امتحان کے نہیں دے سکتا، بغیر آزمائش کے نہیں دے سکتا. کوئی دنیا کا کالج اگر ایمانداری سے آئے تو بغیر امتحان کے ڈگری نہیں دے سکتا. تو پھر میں نے اور آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ایمان کی ڈگری بغیر امتحان کے مل جائے گی؟ آپ حضرات تو کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایمان کی ڈگری جس کے پاس ہوگی وہی جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ ڈگری کیسے ملے گی؟ بغیر امتحان کے مل جائے گی، بغیر آزمائش کے مل جائے گی. یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا؟ نانا اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ امتحان لے گا، میرا اللہ آزمائش کرے گا، میرا اللہ دیکھے گا کہ تم اپنے اس ایمان لانے کے قول میں کتنے سچے ہو، ایمان لانے کی اس بات میں کتنے سچے ہو. اللہ تو کیسے آزمائے گا؟ اللہ تیرے امتحان کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تیرے ایگزام کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے اس طریقے کو بھی بتلایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے اللہ نے ایگزام
ایگزام کا طریقہ بھی بتلا دیا، تمہارا امتحان کیسے ہوگا، تمہاری آزمائش کیسے لی جائے گی۔ کیا فرما رہا میرا اللہ، ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے دل میں کسی کا خوف ڈال کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں دھوکہ رکھ کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ جب تمہاری فصلیں پک گئی ہوں گی اور تمہیں ایک لالچ نظر آ رہا ہوگا کہ اتنا مال اب گھر میں اس فصل کے ذریعے سے آنے والا ہے، ہم ان فصلوں کو نقصان پہنچا کر کے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اے اللہ کے دیکھ بندو، یہ جو آج میرے اور آپ کے دل میں پلا اور پلا کا خوف بیٹھا ہوا ہے، کہیں اللہ کی طرف سے امتحان تو نہیں ہے؟ کہیں اس خوف کی وجہ سے ایمان سے تو نہیں بھاگتے؟ کہیں اس خوف کی وجہ سے اپنے سروں کی ٹوپیاں تو نہیں اتارتے؟ کہیں اس خوف کی وجہ سے داڑیاں تو نہیں کٹواتے؟ کہیں اس خوف کی وجہ سے کرتا پاجامہ پہننا تو نہیں چھوڑتے؟ کہیں اس خوف کی وجہ سے اپنے ماتھوں پر کش کے اپنے ہاتھوں پر کلاوے تو نہیں باندھتے؟ اس خوف کی وجہ سے کہیں اپنے نام تو نہیں بدلتے؟ اس خوف کی وجہ سے کہیں تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہونا تو ختم نہیں کر رہے ہو؟ یاد رکھنا، یہ خوف کا دل کے اندر ہونا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ دیکھو ذرا ان کے دلوں میں کسی کا خوف ڈال کر یہ اپنے اللہ کو بھولتے ہیں یا اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا اپنے اللہ کو دل سے نکال کر بھاگتے ہیں۔ اے اسکول و کالج والوں، اے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں، اے میرے بھائی اور میری بہنوں، کیا ہم آج دنیا کے اس ماڈرن دور کے اندر جا کر کے کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے اسلام سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اپنے آپ کو دور بھگانے کی کوشش کر رہے ہوں؟ آج بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے کہ مجھ سے پہلے حضور والا کہہ کر کے گئے ہیں، ارتداد کی چکی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور میرا نوجوان تیزی کے ساتھ اس میں پستا ہوا جا رہا ہے۔ خاص طور سے میری نوجوان بچیاں اس ارتداد کی چکی میں پستی ہوئی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کسی کا خوف تو دل میں نہیں آ گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا تو شروع نہیں کر دیا ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ آزمائے گا کسی کا خوف دے کر، میرا اللہ آزمائے گا بھوکا رکھ کر، میرا اللہ آزمائے گا پیاسا رکھ کر، میرا اللہ آزمائے گا میری اور آپ کی جانوں کو نقصان پہنچا کر، مالوں کو نقصان پہنچا کر۔ لیکن میرے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی حالت میں بھی صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام سے رشتہ توڑ رہے ہو، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، میری اور آپ کی آزمائش نہیں بلکہ اس زمین پر مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ لوگ آزمائے جا رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے زیادہ پریشانیوں کے اندر ڈال کر کے میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو آزما رہا ہے، اور وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس ایگزام میں نمبرات حاصل کر رہے ہیں۔ کیا فلسطین کی زمین یاد نہیں؟ میری اور آپ کی تو کوئی بھی پریشانی نہیں، میری اور آپ کی تو کوئی بھی مشکلیں نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اسی زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ بھی لوگ پریشان ہیں۔ گھر ان کے پاس نہیں ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے سروں پر چھتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم باپ کی شفقتیں نہیں ہیں، ماں کی محبتیں نہیں ہیں، ہاں پڑوس نظر نہیں آ رہا ہے، اجڑ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایک وقت میں بھی اپنے امتحان میں اللہ کے سامنے فیل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ایک وقت کے لیے بھی باطل کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا تمہیں سمجھاؤ اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ مسجدیں چلاتے ہیں، لیکن کتنے نمازوں کے پابند ہیں، کتنی نمازوں سے صفوں کو بھرے ہوئے ہیں، کتنی ہماری مسجدیں ہماری تعداد سے بھر جاتی ہیں، خالی جمعے کے علاوہ نمازی نہیں، فجر میں نمازی نہیں، ظہر اور عصر مغرب عشاء میں نمازی نہیں، صرف
ہیں وہ عورت ان مسجدوں کو میرے اور ہاتھ سے آپ کے ہاتھوں سے لے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، مسجد آباد کرنے کی تو فکر نہیں ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہے، پھر چلاتا ہے مسجدیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں جائیں گی؟ جب ناقدری میں اور آپ کریں گے، جب ان کو آباد نہیں کریں گے، جب ان سے محبت نہیں کریں گے، جب ان کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، تو کیا یہ چیزیں چھینیں گی نہیں؟ اللہ کے نیک بندے، کیا ان پر تسلط طاقتوروں کا نہیں ہوگا؟ ہاں تجھے لے کر کے چلو، ہاں تجھے لے کر کے چلو کہ زیادہ پریشانی میں، امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے، مصیبت میں کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں تجھے اسی ارض مقدسہ پر لے کر کے چلو جسوں میں اور آپ فلسطین کی زمین سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی کارگزاریاں اگر میں سنانے پر آ جاؤں تو یہ تیری مجلس میری بات کے لیے ناکافی رہ جائے، میرے مہمانوں کے لیے ناکافی رہ جائے۔ اور ذرا سن، لیکن اپنے نوجوانوں سے گفتگو ضرور کروں گا۔ اسی فلسطین کا ایک نوجوان جو نوجوان ہے، اس حالت میں اپنا ایک پرچہ لکھتا ہے، اپنا ایک استفتاء طلب کرتا ہے، ایک فتویٰ طلب کرتا ہے، اور اس استفتاء میں لکھتا ہے، اے مفتی اعظم ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، ذرا میرے سوال کا فتویٰ دے دیجئے۔ مفتی اعظم اس کے پرچے کو کھولتا ہے، جیسے پرچہ کھولتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ آنسو جاری ہو، بلکہ نوجوان اپنے اس فتوے کے اندر لکھ رہا ہے، اپنے اس سوال کے اندر لکھ رہا ہے، جوان کہہ رہا ہے، اے مفتی اعظم ذرا مجھے بتلاؤ، کیا میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میرے سامنے ہے، کیا میں جوتوں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پھر اگلی سطر لکھ رہا ہے، کیا میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حالانکہ پانی موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پانی صرف اتنا موجود ہے، پیاس کی شدت اتنی سخت ہے، دشمن کا حملہ میرے سر پر ہے، ہاں پیاس کی شدت بڑی ہوئی ہے، اور پانی کے اتنے قطرے موجود ہیں، یا تو میں اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہوں، یا پھر اسی پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ مفتی صاحب جواب دیجئے، کیا میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پانی موجود ہے، تیمم کر سکتا ہوں؟ مفتی صاحب ذرا بتلائیے۔ ہاں کیونکہ میں چاہے کتنی پریشانی میں آ جاؤں، چاہے باطل میرے سر پر کھڑا ہو جائے، چاہے بمباریوں سے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میری تمنا یہ ہے کہ میں ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوڑوں، اور نماز چھوڑنا تو دور کی بات، میں ایسی نماز پڑھوں جو اس حالت میں میرے اللہ کو پسند ہو، جو اس حالت میں شریعت پر چلتے ہوئے ہو۔ مفتی صاحب جوتے اتارنا فیشن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں اتار رہا ہوں، زخمی اتنے پیر ہو چکے ہیں کہ تلوے میرے جوتوں کے تلووں سے چپک چکے ہیں، اگر میں نے ایک دفعہ بھی جوتوں کو اتار دیا، مفتی صاحب دوبارہ ان جوتوں کو نہیں پہن سکتا، میرے پیر اتنے زخمی ہیں، دوبارہ ان جوتوں کو نہیں پہن سکتا۔ مفتی صاحب پانی موجود ہے، لیکن پیاس کی شدت اتنی سخت ہے کہ صرف وہ میرے پینے کے لیے کافی ہے، کہ میں ایسی حالت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ ذرا بتاؤ مفتی صاحب، میرا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ذرا جلدی بتاؤ، میں مسائل کے بغیر، فقہ کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ مفتی صاحب ذرا مجھے سوال کا جواب دیجئے۔ اتنا سن کر کے مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے کہا، جوان آج تیرے سامنے میں شرمندہ ہوں، آج میں تیرے حوصلے اور جذبے کے سامنے شرمندہ ہوں، اللہ کی قسم جا تو جس طرح چاہے اپنے رب کی عبادت کر لے، اللہ تیری ہر حالت میں عبادت قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میرے اور آپ کے اوپر تو کوئی بھی پریشانی نہیں،
ابھی کوئی بھی آزمائش نہیں، حالانکہ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں نون ثقیلہ کلا کر کے میرے اللہ نے اظہار کیا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارے دلوں میں کسی کا خوف ڈال کر، تمہیں بھوکا رکھ کر، تمہیں پیاسا رکھ کر، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا کر، تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ابھی تو میرا اور آپ کا کوئی امتحان نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس سے پہلے کہ ہم ان امتحانات میں ناکام ہو جائیں، آؤ اپنے اللہ کے ان امتحانات سے پہلے تیاری کر لے، آؤ اپنے ایمانوں کو مضبوط کر لے۔ کاش میرے پاس اور وقت ہوتا، میں اپنے بھائیوں سے گفتگو کرتا، لیکن میرے بعد بڑے بڑے مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنی بات کو اور مختصر کرنے لگا۔ او اللہ کے نیک بندو، ان مساجدوں کی حفاظت کر لو، او اللہ کے نیک بندو، ان مدارسوں کی حفاظت کر لو، ورنہ اگر ہم نے حفاظت نہ کی، کہیں وہ دن دور نہ ہو جائے، کہیں وہ دن قریب نہ آ جائے۔ او اللہ کے نیک بندو، کہ جب مدارس کسی اور کے قبضے میں ہو، یہ مساجد کسی اور کے قبضے میں ہو، اس لیے مسلمانوں، آپ تمام کے تمام جان کے ذریعے، مال کے ذریعے انشاءاللہ ارادے کرو کہ اپنے مساجدوں مدارسوں کی حفاظت کریں گے، اور ان کی حفاظت کا ذریعہ نمازوں کے ذریعے سے ہے، تعلیم کے ذریعے سے ہے۔ ان کو جتنا زیادہ آباد رکھیں گے انشاءاللہ میرا اللہ اتنی ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ بڑی خوشی ہوئی مفتی عبدالباطن کے اس مدرسے کے اندر آ کر 4 طلبہ اور 21 طالب علم اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے والدین کو اللہ ترقی اور دارین کے اندر خوب حصے عطا فرمائے۔ میرے بھائی، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کہ جو مدارس خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو دیر تک اور خوبصورت رکھے۔ مجھے اور آپ کو جان سے اور مال سے ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ سب ساتھ، سب تیار ہیں؟ ان سے محبت کریں گے، ان کا خرچ اٹھائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب ہاتھ اٹھا کر کے کہیں انشاءاللہ۔ تقریر انشاءاللہ پھر کبھی مجھے اللہ موقع دے گا، پھر گفتگو کروں گا۔ اب تو یہ بتائیں کہ کون کون اللہ کے نیک بندے مفتی عبدالباطن کے مدرسے میں کچھ تعاون کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آئے اور کہے کہ انشاءاللہ العظیم میں اپنی طرف سے یا اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے اس مدرسے کا تعاون کرنا چاہتا ہوں؟